میرے ساتھ بول اے خدا، میں تیری آواز کو سننا چاہتا ہوں،
میں تیری آواز کو سننا چاہتی ہوں. خدا میرے ساتھ بول ہے. خدا فرما تیرے بچے اور بچیاں تیری آواز کے شنوا ہیں. چھو اور بلیس کر. یسوع مسیح کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں. آمین. تشریف رکھیں. ہاللیلویا. آپ سب خوش ہیں؟ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملائیں اور کہیں میں بہت خوش ہوں. آپ ایک دوسرے کو برکت دیں. کہیں میں آپ کو برکت دیتا ہوں. برکت دیتا ہوں. میں آپ سب کو برکت دیتا ہوں. ہاللیلویا. زوردار تالیاں بجائیں یسوع کے لیے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. کلام مقدس میں سے آج ہم تلاوت کریں گے متی رسول کا انجیلی بیان، اس کا 5واں باب، اس کی 4تھی آیت ہم خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے. جن کے پاس بائبلز نہیں ہیں وہ چرچ بائبلز استعمال کر سکتے ہیں. جس کو بائبل چاہیے وہ بائبل لے سکتا ہے. متی کی انجیل اس کا 5واں باب، اس کی 4تھی آیت میں یوں مرقوم ہے: مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے. سب ہیں مبارک ہیں وہ جو کیونکہ وہ. آج جو میرا مضمون ہے اس کا عنوان ہے غم میں خوشی اور تسلی. کیا؟ غم میں خوشی اور تسلی. آپ میرے ساتھ سوال کریں گے بھائی صاحب آپ ایک طرف غم کا ذکر کر رہے ہیں اور دوسری طرف خوشی کا ذکر کر رہے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ بڑا غم زدہ ہو اور اس کو اس غم میں خوشی مل جائے؟ تو آج اسی کو ہم غم میں خوشیوں کو تلاش کریں گے کہ کس طور سے خدا ہمارے غم کو کس میں بدل دیتا ہے؟ خوشی میں بدل دیتا ہے. اداسی کو کس میں بدل دیتا ہے؟ ناچ میں بدل دیتا ہے. اس لیے گھبرا نہیں جانا. ہم نے کلام مقدس کی روشنی میں آج ہم دیکھیں گے کس طرح خدا ہمارے غم کو خوشی میں بدل دیتا ہے. یاد رکھیں کئی دفعہ ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، نالائکیوں میں سے گزرتے ہیں، لیکن خدا کے بندے اور خدا کی بندیاں کیا کرتے ہیں؟ خداوند کے حضور گڑگڑاتے ہیں، اپنے آنسو بہاتے ہیں. کیا خداوند تو میرے گناہوں کو، تو میری غلطیوں کو کیا کر دے؟ معاف کر دے. یاد رکھیں جب ہم اس کے حضور آنسو بہاتے ہیں، جو آنسو بہاتے ہیں وہ کیا کریں گے؟ خوشی کے ساتھ کاٹیں گے. اور جو روتا ہوا بیج بونے جاتا ہے خوشی سے اپنے پھولے لیے ہوئے واپس آئے گا. اسے یاد رکھیں کلام مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد سے 2 بڑے گناہ ہوئے تھے، ایک زناکاری کا اور ایک قتل کا. 2 بڑے گناہ ہوئے تھے. اور جب اس کو پتا چلا ناتن نبی کی معرفت، ایک بہت بڑا دلیر نبی، وہ اس کے سامنے جا کر کہتا کہ یہ تو نے گناہ کیا ہے. یاد رکھیں اب بھی ایسے انبیاء کرام کی ہمیں ضرورت ہے جو منہ پہ بات کہہ دیں. اور داؤد جو ہے جب اس کو پتا چلا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو وہ خدا کے حضور گڑگڑایا اور خدا کے حضور چلایا، خدا میرے گناہ کو معاف کر، چنگی طرح دھو دے میری کار مینو کر دو پاک صاف. یعنی اس قدر وہ خدا کے حضور گڑگڑاتا ہے اور خدا اس کو معاف کر دیتا ہے. اور پھر کیا کہتا ہے؟ یسی کا بیٹا داؤد میرے دل کے موافق مجھے مل گیا. کیا؟ یسی کا بیٹا داؤد میرے دل کے موافق مجھے مل گیا. یعنی جب ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، تو ہم داؤد کی طرح اس کے حضور رو رو کر کیا کریں؟ اس کو کیا کریں؟ اپنے مالک کو، اپنے خالق کو کیا کریں؟ راضی کریں. اور یاد رکھیں
پھر ہمارا غم جو ہے کس میں بدل جائے گا؟ ہنسی میں بدل جائے گا. اداسی کس میں بدل جائے گی؟ خوشی میں بدل جائے گی. یاد رکھیں خدا کے بندے اور شیطان کے بندے میں فرق یہی ہے کہ خدا کا بندہ جو ہے غلطی کر کے پچھتاتا ہے اور شیطان کا بندہ غلطی کر کے پچھتاتا نہیں. تو یاد رکھیں داؤد نے خدا کے حضور توبہ کی اور وہ واپس خدا کی طرف لوٹا اور پھر وہ خدا سے ہر بات پوچھ کر کرتا تھا. اور یاد رکھیں 40 برس تک داؤد نے حکومت کی اور وہ کوئی جنگ نہیں آ رہا. اس جب ہم خداوند کے حضور آتے ہیں آنسو کے ساتھ آتے ہیں تو خدا ہمارے آنسو جو ہے ایک مشکیزہ میں جمع کر لیتا ہے. یاد رکھیں خدا ہمارے آنسو کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا. خدا ہمارے آنسو کو یہ نہیں کہ وہ دیکھتا نہیں ہے، وہ ہمارے آنسو کو دیکھتا ہے، وہ ہمارے گڑگڑانے کو دیکھتا ہے. اس کورونا وائرس میں بہت سارے لوگ لقمہ اجل ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے. ہمارے عزیز و اقارب بھی کئی اس دنیا سے چلے گئے. ہم غم میں ہیں لیکن ہمارے پاس ایک زندہ اور مبارک امید ہے، اور وہ زندہ اور مبارک امید یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی عزیز و اقارب اس دنیا سے گئے ہیں وہ کیا ہیں؟ خداوند کے پاس ہے. ہاللیلویہ. کس کے پاس ہے؟ خداوند کے. اور وہ خداوند کی ورشپ کر رہے ہیں اور وہ خداوند کی ستائش کر رہے ہیں. اس سے گھبرا نہیں جانا. ہمارے پاس زندہ اور مبارک امید ہے. کئی اقوام ایسی ہیں جن کے پاس کوئی امید نہیں ہے. کئی مذاق کہتے ہیں کہ وہ ایک جنم میں جانور تھا، دوسرے جنم میں انسان، تیسرے جنم میں وہ سانپ بن جائے گا. لیکن ہمارے جنموں کا ذکر نہیں ہے. ہمارے یسوع مسیح پر جب ہم ایمان لے آتے ہیں تو ہمارے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. اس سے مسیح مرتا نہیں بلکہ کیا ہو جاتا ہے؟ سو جاتا ہے. تو یاد رکھیں آج ہم تھوڑا سا اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے ہمارا خدا جو ہے ہمارے غم کو خوشی میں بدل دیتا ہے. غم کو کس میں بدل دیتا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ حزقیہ بادشاہ کو خدا نے یسایہ نبی کی معرفت پیغام بھیجا کہ تو اپنے گھر کا کیا کر لے؟ انتظام کر لے کہ خدا تجھے اپنے پاس بلا رہا ہے. تو حزقیہ کیا؟ خدا کے حضور زار زار رویا. خدا کے حضور کیا کیا؟ اس نے زار زار رویا. اور ابھی یسایہ نبی اپنے گھر بھی نہیں پہنچا تھا تو اسے پھر پیغام ملا جا کر حزقیہ کو خوشی کی خبر دے کہ میں نے تیری عمر کو کتنا بڑھا دیا ہے؟ 15 سال بڑھا دیا. ہاللیلویہ. خدا جو ہے ہمارے آنسو کا جواب دیتا ہے. اور حزقیہ کی عمر کتنے سال بڑھ گئی؟ 15 سال. کتنے سال بڑھ گئی؟ 15 سال بڑھ گئی. اس لیے خدا ہمارے آنسو کا جواب دیتا ہے. ابھی یسایہ میسج دے کر گھر بھی نہیں پہنچا تو خدا نے حزقیہ کے آنسو کو دیکھ لیا. اور یاد رکھیں حزقیہ بادشاہ نے کیا کیا؟ اس کی عمر کو خدا نے 15 سال بڑھایا. اس نے 10 زبور لکھے. حزقیہ ایک شاعر بن گیا. 10 زبور اس نے کمپائل کیے اور 5 زبور جو تھے وہ دوسرے لوگوں نے لکھے. 15 زبوروں کی ایک سیریز ہے جس کو ہم ہیکل کی زیارت کے گیت کہتے ہیں، یا انگلش میں اس کو کہتے ہیں سانگ آف ایکسنٹ، یا اس کو کہتے ہیں اونچی پر سر پر گائے جانے والے زبور. اور یاد رکھیں اس میں سے 10 زبور جو ہے اس کے بادشاہ نے لکھے کیونکہ وہ آنسو کے ساتھ خداوند کے پاس آیا تھا. جو آنسو کے ساتھ ہوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کاٹیں گے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ. تو یاد رکھیں خدا نے حزقیہ کی خاطر سورج کو 10 درجے پیچھے لے آیا. سورج کا 10 درجے پیچھے آنا ایک بہت بڑی بات ہے. سن اسٹیشنری، سورج جو ہے وہ ساکن ہے، باقی سیارے اور ستارے جو ہیں وہ سورج کے گرد گھومتے ہیں. لیکن خدا نے یہاں پہ ایک انوکھا کام کیا کہ سورج کو 10 درجے پیچھے لے آیا. ہاللیلویہ. اس قدر خدا ہمارے آنسو کا جواب دیتا ہے.
خدا نظام شمسی کو پیچھے لے آتا ہے، اوقات کو، وقتوں کو پیچھے لے آتا ہے. اس قدر وہ ہمارے آنسو کا کیا کرتا ہے؟ جواب دیتے ہیں. جو آنسو کے ساتھ بولتے ہیں وہ کیا کریں گے؟ کس کے ساتھ کاٹیں گے؟ اس سیم ٹائم ہم لوگوں کے سامنے روتے ہیں. یاد رکھیں، لوگوں کے سامنے روئیں گے تو ہم مذاق مان جائیں گے، خدا کے سامنے روئیں گے تو ہمارے درجات بلند ہو جائیں گے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. اس سے کس کے سامنے رونا ہے؟ کس کے سامنے رونا ہے؟ میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تو میں ہر رو پڑتا تھا کسی اور کے سامنے بھی. تو میں نے یہ خدا نے مجھے کہا کہ کسی انسان کے سامنے کبھی نہیں رونا، کسی. اور جب میں خدا کے سامنے روتا ہوں تو وہ میرے آنسوں کو کیا کر دیتا ہے؟ پوچھ دیتا ہے اور وہ میری دعا کا جواب دیتا ہے. ہاللیلویا. اس دن سے آج تک میں کسی انسان کے سامنے نہیں رویا. یاد رکھیں، اپنے خدا باپ کے سامنے روئیں. جس کو آپ کے آنسوں کی قدر ہے، قدر والوں کے سامنے روئیں. میں نے کیا کہا ہے؟ کس کے سامنے رونا ہے؟ وہ سب سے بڑی قدر جو ہے ہمارے خدا باپ کو، ہمارے آنسوں کو کسی انسان کو ہو ہی نہیں سکتی. نہ کسی ہسبینڈ کو، نہ وائف کو ہو سکتی ہے، کیونکہ قدر والا جو ہے اوپر بیٹھا ہوا ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. اور وہ ہمارے آنسوں کا جواب دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. ایک اور بڑی شخصیت حنا، وہ خداوند کے حضور کیا کر رہی تھی؟ ہیکل میں گئی اور ایلی کہاں تھا اور خدا کا خادم تھا، وہ بھی اسے پہچان نہ سکا. سب ٹائم خدا کے کئی خادم ایسے ہوتے ہیں، وہ روحانی نہیں ہوتے، وہ جسمانی ہوتے ہیں، وہ خدا کے لوگوں کی پہچان نہیں رکھتے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خدا کے لوگوں کی پہچان نہیں رکھتے. اور ایلی کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا. اور حنا رو رہی تھی اور اس نے سمجھا کہ کوئی خبیث عورت ہے. کلام مقدس میں یہ لفظ لکھا ہے، خبیث، یہ کوئی خبیث عورت ہے جو اس طرح گڑ گڑا کر رو رہی. جب وہ حنا کے پاس گیا تو اس نے کہا مجھے کوئی ایسی ویسی عورت نہ سمجھ، میرا کنیکشن خدا کی ذات کے ساتھ ہو گیا ہے. جن لوگوں کا کنیکشن خدا کی ذات کے ساتھ ہو جاتا ہے انہیں دنیا و مافیہ کا کوئی فکر نہیں ہوتا، ادھر ادھر کا کوئی فکر نہیں ہوتا کہ میرے سامنے سے جو گزرا ہے، میرے پیچھے سے گزرا ہے. اور یاد رکھیں، خدا بھی ہمارا کنیکشن اسی طرح کا چاہتا ہے جس طرح کا حنا کا خدا باپ کے ساتھ کنیکشن ہو گیا تھا. اس قدر گڑگڑا کے دعا کریں کہ جو ایلی کا ہے وہ کہتا ہے یہ کیسی عورت ہے، کیسی آوازیں نکال رہی ہے، کیسی رو رہی ہے. یاد رکھیں، خدا کو اس کے آنسوں کی قدر تھی. اور وہ ایک ٹیکنیکل ٹرم یہاں پہ بولتی ہے رب الافواج. کیا بولتی ہے؟ کیا بولتی ہے؟ رب الافواج کے نام سے دعا کرتی ہے. یاد رکھیں، جب آپ رب الافواج کے نام سے دعا کریں گے تو خدا کی فوجیں آپ کے ساتھ مل کر آپ کے دشمنوں سے جنگ کریں گی اور آپ جنگ جیت جائیں گے. ہاللیلویا. آپ کیا کر دیں گے؟ جنگ جنہ دی لڑتا یہوہ جنگ کدی نہیں ہار دے. فوجیں پاویں گھیر لین، کاٹ میں ٹھوک دین، جنگ جنہ دی لڑتا یہوہ اور جنگ کدی. یعنی جب ہم آنسو کے ساتھ رب الافواج کا نام لیتے ہیں، میں نے کیا کہا؟ جب ہم کس کا نام لیتے ہیں؟ کس کا نام لیتے ہیں؟ رب الافواج کا نام لیتے ہیں تو خدا باپ کی فوجیں ہمارے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو جاتی ہیں اور ہم بڑی سے بڑی جنگ جو ہے اس کو جیت سکتے ہیں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. تو یاد رکھیں، آنسوں کے جواب میں کیا ملا حنا کو؟ ایک خوبصورت بیٹا جس کا نام اس نے کیا رکھا تھا؟ سیموئیل. کیا نام رکھا تھا؟ کیا نام رکھا تھا؟ اور سیموئیل کے پاس یک وقت 3 خدمتیں تھیں.
किंग था, प्रॉफिट था और प्रीस्ट था। क्या था? किंग, प्रॉफिट और प्रीस्ट, बादशाह, नबी और काहिन। क्या था? क्या था? क्या होता था उसके पास? और ये किसके जवाब में मिला? माँ की आंसुओं के जवाब में। उसे एक ऐसा बेटा मिला जिसकी मुआशरे में बड़ी कदर है। आपको भी खुदा ऐसी औलाद दे सकते हैं कि आप बच्चे जो हैं कामयाब और कामरान हो। जिस फील्ड में भी जाए खुदा उनको क्या करे? कामयाब करे। और ये कामयाब कैसे हो सकते हैं? जब हम उसके हुजूर क्या करेंगे? आंसू बहाएंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? आंसू बहाएंगे। तो याद रखें, आंसू की खुदा बाप को कदर है, इसलिए उसने कहा है मैंने तुम्हारे आंसुओं को मुश्किज़ा में क्या कर लिया है? जमा कर लिया है। इसलिए हमने उसके हुजूर आंसू बहाने हैं। फिर आप देखते हैं बनी इसराइल कौम खुदा के हुजूर गिड़गिड़ाती है जब फरौन और उसके लोग जो है बनी इसराइल कौम पर क्या करते हैं? जुल्म और सितम करते हैं, ईंटें बनवाते हैं, मजदूरी करवाते हैं हमसे। और बनी इसराइल का कराहना कहां तक पहुंच गया? कहां तक पहुंच गया? खुदा के हुजूर पहुंच गया। बनी इसराइल का कराहना कहां तक पहुंच गया? खुदा के हुजूर। कहां तक पहुंच गया? जब हम कराहते हैं, जब हम रोते हैं, तो हमारा कराहना कहां तक पहुंच जाता है? हमारे लिए आसमान खुल जाता है। हमारे लिए क्या हो जाता है? क्या खुल जाता है? और खुदा बाप ने बनी इसराइल कौम को कहा कि मैं अब अपने यहोवा नाम से तुम्हें बचाने के लिए नीचे आ गया हूं। हालेलुया। खुदा बाप जो है आंसुओं का जवाब देता है, कराहने का जवाब देता है। हमारी तंगी में हमारे साथ है। और वो खुद उतर आया, उसने कहा मैं अपने यहोवा नाम से तुम्हें बचाने के लिए नीचे उतर आया हूं। और उसने मिस्र के 10 देवताओं को शिकस्त दी, जादूगरों को शिकस्त दी। किसको शिकस्त दी? किसको शिकस्त दी? तो आंसू के जवाब में खुदा क्या करता है? जादूगरों को शिकस्त दे सकता है। आंसू के जवाब में खुदा क्या कर सकता है? बैकुंदम के दौरे से कर सकता है। आंसू के जवाब में खुदा यरदन के दौरे से कर सकता है। आंसू के जवाब में खुदा आसमान से मन बरसा सकता है। आंसू के जवाब में खुदा क्या कर सकता है? चट्टान से पानी पिला सकता है। आंसू के जवाब में खुदा बटेरे खिला सकता है। आंसू के जवाब में खुदा कपड़े नए रख सकता है। आंसू के जवाब में खुदा मुल्क मिस्र से निकालकर उनको मुल्क मऊदा में ले आया जहां दूध और शहद बहता है। किसके जवाब में? बोलो किसके जवाब में? आंसुओं के जवाब में। किसके जवाब में? आंसुओं के जवाब। आंसुओं की इस कदर खुदा क्या करता है? परवाह करता है। इस कदर वो हमारे आंसुओं को पसंद करते हैं। और याद रखें एक और वाकया जो अजीब ही है, अपनी किस्म का अजीब ही वाकया है। एक खातून खुदा यीशु मसीह के पास आती है, इतने आंसू बहा लेती है, इतने आंसू बहा लेती है, क्या करती है? यीशु मसीह के क्या करती है? पांव को धो देती है। और फिर उसको कैसे पूछती है? अपने बालों से। और इस कदर आंसू से उसने अपने बड़े से बड़े गुनाह माफ करवा लिए। हालेलुया। आंसू के वसीला से हमारे बड़े बड़े गुनाह जो हैं वो क्या हो जाते हैं? माफ हो जाते हैं। उस औरत ने, वो शमौन के घर गया हुआ था, मसीह खुदावंद एक फरीसी के घर, और उसका नाम शमौन था। तो जब वो ऐसा कर रही थी औरत, और उसने कहा कि खुदावंद यीशु मसीह एक रूहानी शख्स नहीं है, उन्हें ये पता नहीं है कैसी औरत है। वो औरत बदकार थी। लेकिन याद रखें, जब हम उसके हुजूर आंसू के साथ आते हैं, जब हम उसके कदमों में आंसू के साथ आते हैं,
تو ہمارے کربدی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہمارے ارغوانی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہمارے پوشیدہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہمارے اباؤ جداد کے گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اس قدر آنسو کی قدر ہے، اس قدر خدا ہمارے آنسو کو دیکھتا ہے۔ اس لیے ہم نے اس کے حضور گڑ گڑانا ہے، اس کے حضور، اس کے قریب آنا ہے۔ یاد رکھیے جب ہم اس کے قریب آئیں گے تو خدا کیا کرے گا؟ ہمارا جواب دے گا۔ ہمارا خدا جو ہے جواب دینے والا خدا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اگر ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو ہمیں بڑی جگہ ملتا ہے کہ کس کس نے آنسو بہائے۔ ابراہیم نے سارہ کی وفات پر کیا کیا؟ بہت رویا اور ماتم کیا اور آنسو بہائے۔ اور پھر زبور 42 زبور میں اس کی 3 آیت میں کیا کہتا ہے؟ میرے آنسو دن رات میری خوراک۔ میرے آنسو کیا ہے؟ دن اور رات کیا ہے؟ میری خوراک ہے۔ مکاشفہ کی کتاب 5 باب 4 آیت میں لکھا ہے یوحنا عارف رویا جب اس نے دیکھا کہ کوئی شخص اس موروں والی کتاب کو کھولنے کے لائق نہیں ہے، وہ اس وقت بھی رویا۔ اور یاد رکھیں جب وہ رویا تو خدا باپ نے جواب دیا ایک شخص ہے جو یہودا کا ببر ہے، وہ اس کتاب کو لینے اور اس کی مورے کھولنے کے کیا ہے؟ لائق ہے۔ رونے کے جواب میں اسے جواب مل گیا کہ ہے ایک لائق ہے جو اس کتاب کو کیا کر سکتا ہے؟ اس کی بند موروں کو کیا کر سکتا ہے؟ کھول سکتا ہے۔ اور یہ کیسے جواب اس کو ملا؟ رونے کے وسیلہ سے۔ کیسے جواب ملا؟ رونے کے وسیلہ سے۔ اور پیدائش 27 باب میں 38 آیت میں لکھا ہے یعقوب جو ہے عیساؤ جو ہے وہ یعقوب سے برکت مانگتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یعقوب ساری برکتیں لے گیا تھی، جب باقی کوئی برکت بچو نہیں کہا میرے لیے کوئی برکت چھڈیا، وہ بڑا رویا۔ برکتوں کے لیے بھی ہم خدا کے سامنے رو سکتے ہیں۔ کس کے لیے رو سکتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس برکات نہیں ہے آپ برکتوں کے لیے بھی خدا کے حضور رو سکتے ہیں۔ پیدائش 37 باب اس کی 35 آیت میں یعقوب یوسف کے لیے رویا کہ جب وہ اس سے جدا ہو گیا تھا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں روت پہلا باب اس کی 9ویں آیت میں، تب اس نے ان کو چوما اور وہ چلا کر رونے لگی۔ یاد رکھیں روت جو ہے وہ مواب کے ملک میں چلی گئی تھی جب وہ وہاں پہ قید تھا، اور وہاں پہ اس کے ہسبینڈ کی بھی ڈیتھ ہو گئی، وہاں اس کے 2 بیٹوں کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ اب وہ اپنی 2 بہوؤں سے رخصت لے رہی ہے کہ اب میں جا رہی ہوں تم یہاں پہ رہو، لیکن اس کی بہوؤں نے وہ کیا کرنے لگی؟ رونے لگی۔ لیکن ایک جو اس کی بہو تھی اس نے کیا کہا؟ میں تیرے ساتھ رہ جاؤں گی، تیرا خدا، تیرے لوگ کیا ہوں گے؟ تیرے لوگ کیا ہوں گے؟ اور اسی نسل سے مسیح خداوند پیدا ہوئے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ رونے کے جواب میں خدا نسلیں بدل دیتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ دوسرے شمعون 18 باب 33 آیت میں داؤد جو ہے اپنے بیٹے ابیسلوم کے لیے رویا جب وہ قتل ہو گیا۔ پھر اسی طرح حزقیہ دوسرا سلاطین 20 باب اس کی 3 آیت میں حزقیہ زار رویا، اس کا پہلے میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور پھر زبور 39 اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے میرے آنسو بہانے پر خاموش نہ رہ۔ خدا سے وہ التجا کرتا ہے میں تیرے حضور آنسو بہا رہا ہوں، اے خداوند خاموش نہ رہ۔ آپ نے دیکھا خدا خاموش نہیں رہتا۔ زبور 56 اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے تو نے میرے آنسو کو مشکیزہ میں رکھا ہے، میرے آنسو کو مشکیزہ میں رکھ۔ اور یاد رکھیں یوحنا 11 باب اس کی 30ویں آیت میں لکھا ہے یسوع آنسو بہانے لگا۔ آپ کو پتا کہاں پہ یسوع نے آنسو بہائے تھے؟ ہاں جی، لازر کی قبر میں۔
تو یاد رکھیں جب اس نے آنسو بہائے تو کیا ہوا؟ آنسو بہانے کی وجہ سے کیا ہوا؟ لازر کو حکم دیا اور لازر قبر سے باہر نکل آئے. ہاللیلویا ہاللیلویا. یہ آنسو کا جواب ہے. یہ کیا ہے؟ ایک اور جگہ پہ آنسو بہائے تھے اور اس کا پسینہ ایسے نکلا تھا جیسے, اور وہ کون سی جگہ تھی؟ گیتسمنی باغ میں وہ پیڑا گیا تھا. جس طرح کولو میں گنا آپ دیکھتے گنا ڈالتے ایسے پیڑا گیا تھا. گیتسمنی کا مطلب ہوتا ہے کولو. یسوع مسیح وہاں پہ پیڑے گئے تھے اور مسیح خدا نے وہاں سے باپ سے ریکویسٹ کی, ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹال جائے لیکن میری مرضی نہیں بلکہ. اور یاد رکھیں آنسوں کے جواب میں خدا باپ نے اس کو ایسی طاقت دی کہ اس نے وہ پیالہ پیا اور موت اور قبر پر فتح پائی. ہاللیلویا. اور موت اور قبر پر کیا پائی؟ اور یسوع مسیح اب زندہ ہے اور ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا. ہاللیلویا. اور اس کی قبر آج بھی خالی ہے. جو آنسو کے ساتھ بوئیں گے وہ خوشی کے ساتھ کاٹیں گے. اس نے اپنے باپ کو خوش کیا. آنسو کے جواب میں, آنسو کے جواب میں مردے زندہ ہو جاتے ہیں. آنسو کے جواب میں خدا باپ کا حکم مانا جاتا ہے. ہاللیلویا. بلند آواز سے کہیں ہاللیلویا. اور بلند آواز سے کہیں ہاللیلویا. بنی اسرائیل بزرگ موسیٰ کی وفات پر 30 دن موسیٰ کی وفات پر وہ کیا کرتے رہے؟ روتے رہے. بابل کی اسیری میں جب بنی اسرائیل قوم چلے گئے, زبور 137 اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ وہ کیا کرنے لگے؟ رونے لگے. بابل میں جا کر رونے لگے. وہ کہنے لگے ہمارے منہ سے وہ آپ گیت نہیں نکلتے جو صہیون میں نکلتے تھے. انہوں نے اپنی جو ساز تھے ان کو درختوں میں ٹانگ دیا. یاد رکھیں گنتی 14 باب 1 آئے, جماعت خداوند کے حضور روتی ہے. جماعت کی صورت میں بھی ہم خداوند کے حضور رو سکتے ہیں. متی 26 باب 75 آیت میں کون رویا تھا؟ پترس. جب اس نے یسوع مسیح کا انکار کیا تو اسے یاد آیا کہ یسوع مسیح نے کیا کہا تھا, مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تمہیں میرا کیا کرے گا؟ اور وہ اس نے رونا شروع کر دیا اور اس کا رونا پچھتاوا بن گیا اور وہ خداوند کے قریب آ گیا. اس کے رونے کی وجہ سے وہ کس کے قریب آ گیا؟ میرا خیال ہے اگر یہودا اسکریوتی وہ بھی روتا پچھتاتا تو خدا اس کو بھی معاف کر سکتا تھا. کر سکتا ہے کہ نہیں؟ لیکن یہودا اور پترس میں فرق کیا تھا؟ پترس رونے لگا اور یہودا پچھتایا نہیں. اور کیا ہوا؟ پترس پچھتایا اور بچ گیا اور اس نے ساری ذمہ داری بعد میں پترس کو دے دی کہ کلیسیا کو کیا کرے گا؟ گلا بانی تو کرے گا. اس لیے جب روتے ہیں تو خداوند ہمارے لیے بڑے بڑے کام کرتے ہیں. نہمیہ 8 باب 9 آیت میں جب لوگ شریعت کو بھول چکے تھے اور شریعت بلند آواز سے پڑھی گئی لوگوں کے سامنے تو لوگ شریعت کی آواز کو سن کر کیا کرنے لگے؟ رونے لگے. کیا کرنے لگے؟ یاد رکھیں جب ہم شریعت کو بھول جاتے ہیں, جب ہم خدا کے آئین اور احکام کو بھول جاتے ہیں اور جب ہم اس کے قریب آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے آنسو نکل آتے ہیں. اس لیے نکل آتے ہیں کہ ہم نے کئی خدا کے احکام کو توڑا ہوتا ہے اور خدا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ قانون تم نے توڑا ہے. اس لیے وہ رونے لگے اور خدا نے ان کو کیا کیا؟ سنبھالا. استثناء 1 باب اس کی 45 آیت میں کئی دفعہ ہماری خدا آواز ہی نہیں سنتا. جدو اسی وہ گالا نہ سنیے, بار بار طبیب پا کر گردن کشی کرے تو خدا ہمیں ناگہاں برباد کر دے گا. تو پھر خدا ہماری آواز بھی نہیں سنتا. پھر دنیا مردی جگہ لڑو, جنگ جہاری ہے. خدا نے کیا ہی جنگلی نہ آ جاؤ, وہ آپ کو ہی جنگلی توڑ گئے. تو پھر انہوں نے شکست ہوئی. یاد رکھیں جب ہمیں خدا نہیں کہتا تو ہمیں نہیں جنگ کے لیے جانا چاہیے. عزرا کی کتاب 3 باب 12 آیت میں جب ہیکل کی بنیاد رکھی گئی تو پرانے بزرگ بھی وہاں پہ تھے جنہوں نے سلیمانی ہیکل کو بھی دیکھا ہوا ہے.
जिन्होंने क्या किया हुआ था? सुलेमानी खूबसूरत हैकल को देखा तो वो जब बुनियाद रखी गई तो वो रोने लगे कि क्या ही पुष्को हैकल थी वो, क्या ही अच्छी हैकल थी वो जो सुलेमान बादशाह के दौर में जिस हैकल की बुनियाद रखी। रोने लगे। तो फिर एक खुदा का खादिम हाजी नबी कहता है इस घर की रौनक पहले घर की रौनक से ज्यादा होगी, क्योंकि ऐसी हैकल में यीशु मसीह आया था। हालेलुया। इसी हैकल में कौन आया था? तो इस हैकल की रौनक हाजी नबी कहता है सुलेमानी हैकल से कहीं ज्यादा होगी, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा था? यहाँ वो खड़ा है जो सुलेमान से भी बड़ा है। हालेलुया। यहाँ वो खड़ा है जो सुलेमान से भी बड़ा है। याद रखें, जो खुदा की बात को नहीं मानते आखिरी दिनों में उनको वहां डाला जाएगा जहां रोना और जहां क्या होगा? रोना और दांतों का पीसना होगा। तो याद रखें, एक वक्त ऐसा आएगा कि जब आंसू बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। वो कौन सा एरिया होगा? आसमान, जो हमारा अच्छा खजाना है, जहाँ पे खुदा बाप है, वहाँ ना रोना है, ना आंसू है, ना दुख है, ना दर्द है। वहाँ पे क्या होंगे? हम खुशियां करेंगे और हमेशा की खुशी में रहेंगे। वहाँ अब्दियत में कोई आंसू नहीं होंगे। इसी खुदा बाप जो है हमारे आंसू को देखता है। आज हमने कलाम मुकद्दस में सीखा है कि किस तरह खुदा आंसू का जवाब देता है, किस तरह से हन्ना को खुदा ने किसका जवाब दिया? आंसू का। किस तरह जवाब दिया? उसको एक खूबसूरत बेटा मिला जिसका नाम उसने क्या रखा? शमूएल। यानी आंसू के जवाब में खुदा हमें औलाद दे सकता है। आंसू के जवाब में खुदा हमारे दुश्मनों से जंग कर सकता है। उसकी सौतन उसको बहुत ज्यादा तंग करती थी, और याद रखें उसने उसका भी मुंह बंद कर दिया। खुदा हमारे दुश्मनों के मुंह बंद कर सकता है। खुदा ने बनी इसराइल के लिए जब वो करा रहे थे, खुद वो अपने यहोवा नाम से नीचे उतर आया और बनी इसराइल कौम को आजाद किया। किसके जवाब में? आंसू के जवाब में। किसके जवाब में? आंसू के जवाब में खुदा ने उनके लिए बहरे कुंदम के दो हिस्से कर दिए। आंसू के जवाब में खुदा ने उनके लिए रूहानी चट्टान से पानी मुहैया किया। आंसू के जवाब में खुदा ने उनके लिए आसमान से मन मुहैया किया। आंसू के जवाब में खुदा उनको मुल्के मऊदा में ले गया। आंसू के जवाब में रास्ते में कितने बादशाह आए, उनके साथ जंग हुई और खुदा ने उनको फतह से बढ़कर गलबा दिया। किसके जवाब में? बुलंद आवाज से कहें, किसके जवाब में? किसके जवाब में? किसके जवाब में? आंसू के जवाब में खुदा ने हिजकिय्याह की उम्र को कितना बढ़ाया? बहनों, कितना बढ़ाया? कितना बढ़ाया? आंसू के जवाब में खुदा ने सूरज को कितने दर्जे पीछे लिया? कितने दर्जे पीछे लिया? खुदा सूरज को, जिसके बारे में साइंसदान कहते हैं सन इज स्टेशनरी। सन क्या है? स्टेशनरी से बढ़ा दिया है, वो हरकत नहीं करता। लेकिन आंसू के जवाब में खुदा ने क्या किया? सूरज को हरकत दे दी। हालेलुया। इस कदर खुदा हमें पसंद करता है, प्यार करता है। जो चीजें हरकत नहीं करती वो भी आंसू के जवाब में क्या करना शुरू कर देती हैं? हरकत करना शुरू कर देती है। हालेलुया। और मैं चाहता हूं ये कलीसिया आंसू बहाने वाली कलीसिया। खुदा किस कदर हमसे प्यार करता है। और याद रखें, याकूब को कत्ल कर दिया गया। उसके बाद पतरस की बारी थी। किसकी बारी थी? पतरस को कैद खाना में कर दिया गया। और कलीसिया पीछे से क्या कर रही थी? और वहां पे एक लफ्ज लिखा है, बदीलो जान। कैसे दुआ कर रही थी? मेरा ख्याल है वो आंसू बहा रही होगी। कैसे दुआ कर रही थी? बुलंद आवाज से कहें, कैसे दुआ कर रही थी? जब बदीलो जान, यानी उसमें आंसू भी शामिल हो सकते हैं। और जब वो दुआ कर रही थी
تو کیا ہوا؟ لوہے کے پھاٹک خود بخود کھل گئے. ہاللیلویا. خدا آنسوں کے جواب میں کیا کر سکتا ہے؟ لوہے کے پھاٹک اور بیڑیاں خود ہی کھول سکتا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. کس کس کا ایمان ہے کھول سکتا ہے؟ ہاللیلویا. اور یہ میں نے پچھلے دنوں میں کورونا میں شادی میں ایک بہت بڑا معجزہ ہوا. جوان بچہ تھا, اس کو پولیس جو ہے وہ بڑے جرم میں پکڑ کر لے گئی اور بہت بڑی مالیت کا الزام اس کے اوپر لگ گیا. تو اس کی دادی جو ہے اس کو میرا پتہ تھا, اس نے مجھے بلایا اور ہم نے 2-3 دن مل کر اس کے لیے دعا کی. کتنے دن؟ لگاتار دعا کی. میں بھی بڑی مشکل میں, چاہے 1 بجے جاتا تو چاہے 12 بجے ان کے گھر میں پہنچ جاتا تھا. آپ کو پتا میرا اسکیڈول بڑا ٹائٹ ہوتا ہے, اور جو ہی میں جاتا تو یاد رکھیں تیسرے دن ایک خوشی کی خبر آ گئی کہ یہ بالکل آزاد ہو گیا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. یہ آنسو کے جو آئے اسی گھر میں ایک بہت بڑا معجزہ ہو گیا. میں گیا ہوا تھا تو نے کہا جی ساڈے بڑے منڈے نے کرونا ہو گیا, ڈاکٹر نے کہا تھا کرونا ہے. تو ہوں میں آخا جی میں بھجیا تو انہیں کہنا پادری ڈر گیا کرونے تو. پادری کی ڈر گیا کرونے تو. میں کہا جی ہوتی ہے ویکھی جائے گی. میں وہ سر دے ہاتھ رکھ کے دعا کی کہ خدا انہوں کرونے تو بھی شفا دیتی. ہاللیلویا. ہاللیلویا. کہنا چاہنا جی نیڑے بھی نہیں جاندے پادری بھی, کئی نہیں جاندے کول. میں کہا یار جد لائی یسوع دے نام ہے اسی نہیں کچھ ہور جان دے. ہن پٹھیاں چ سٹ دیو بھاویں, ہن بھاویں کرونے دے کے سٹ دو اسی نہیں کچھ جانا. تو اتنے جانا, اتنے موجاں ہی موجاں نے. اتنے کی نے موجاں ہی نے. کوئی گل نہیں, جڑی ہوگی ویکھی جائے گی. پہلے میں 1 منٹ ویکھ کے آخی یار کرونا تو ڈاکٹر نے ڈکلیئر کر دیتا ہے. لیکن خدا نے کہا اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے دوڑ. جب خدا گائیڈ کرتا ہے تو خدا کیا کرتا ہے؟ شفا دیتا ہے, اور وہ بالکل شفا پا گئی. اسی طرح ایک دفعہ خدا نے مجھے گائیڈ کیا, ایک شخص کے نا بڑی 2 دفعہ گائیڈ کیا. زخم تھے اسی علاقے میں, یہ شادی کوئی میں خدا بڑے بڑے کام کر رہے ہیں. LTE میں بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں, اور خدا نے کہا کہ اس کے زخموں کے اوپر ہاتھ رکھ کے دعا کر. اور اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, اور ایکسیڈنٹ کی وجہ کو درد بڑی ہوتی ہے, تو وہ چل نہیں سکتا تھا. ایسے میں نے ہاتھ رکھ کے اس کے لیے دعا کی اور اس کو مسا کیا. تو ابھی میں گھر پہنچا نہیں تو کہتا بھائی صاحب میں آتے چلنے لگ پہ آجے. ہاللیلویا. خدا ہمارے کیا کرتا ہے؟ بڑے بڑے کام کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ایک اور شخص تھا جس کو خارش پڑی تھی. اس سر تے خارش تے ہوتے تو خدا نے آخیا سر پر تیل مارو. یہ سر نو کی کر تو میری ریس نہیں کرنی, خدا کی رہنمائی لینی ہے. تو خدا کی رہنمائی لینی کہ خارش نہ لوا لے. اور منو آخیا خدا نے سر تے تیل مارو. وہ میں تیل ملیا تو جناب ایک خوشی کی خبر ملی کہ وہ خارش ہی جاتی رہی. ہاللیلویا. ہاللیلویا. خدا ہمارے لیے کیا کرتا ہے؟ بڑے بڑے کام. لیکن اس کی تابع فرمانی میں ہم نے رہنا ہے. آنسو کا جواب ملے گا کہ نہیں؟ آج آپ نے جو کام نہیں نہ ہوتا آنسو کے ساتھ دعا کرنی ہے. اگر خدا حنا کو بیٹا دے سکتا ہے, اولاد دے سکتا ہے, آپ کو بھی اولاد دے سکتا ہے. اگر خدا حنا کو ایسی اولاد دے سکتا ہے جس کا معاشرے میں ایک مقام ہے, کنگ ہے, پرافٹ ہے, پریسٹ ہے, آپ کے بچے بڑے عہدوں پر جا سکتے ہیں. اگر خدا حزقیہ کی عمر کو 15 سال بڑھا سکتا ہے, آپ کی عمر کو 30 سال, 40 سال, 50 سال اور بڑھا سکتا ہے. ہاللیلویا. بڑھا سکتا ہے کہ نہیں؟ صرف 15 کے نہیں رہنا ہے, اور بھی بتا لینی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور بتا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اور ساڈا باپ نہ کوئی رشتہ ہے, بتا سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں بہن بتا سکتے ہیں کہ نہیں؟ کہ صرف 15 جیسے حزقیہ کو 15 سال اور بڑھایا, میری عمر کو بڑھا. ہم کہہ سکتے ہیں خدا میری عمر کو اس سے بھی زیادہ کر دے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. ہم بنی اسرائیل قوم کی طرح دعا کر سکتے ہیں اور خدا ہمارے درمیان آ سکتا ہے, اور بنی اسرائیل کے آنسوں کے وسیلہ سے خدا نے دشمنوں کو شکست دی. خدا ہمارے دشمنوں کو شکست دے سکتا ہے. اگر بہت سارے لوگ آپ کے مخالفین ہو گئے ہیں, آپ کے ہمسایہ آپ کے خلاف ہیں, بہت سارے لوگ آپ کے بولنا شروع ہو گئے ہیں, تو یاد رکھیں میں بڑا آسان طریقہ تو بتاتا جی.
کہ تسی آنسو نال دعا کر دو خدا شیراں دے منہ بھی بند کر دے گا ہاللویا ہاللویا خدا جلدی اگ نوں بھی کی کر دے گا ٹھنڈا کر دے گا صرف آنسو کی قدر اتنی یاد رکھو آئیے اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں گے اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں گے ہاللویا 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 Oh Jesus, we love you. Father, we love you. Holy Spirit, we love you. Oh خدا ہم تیرا شکر گزارتے ہیں. سب سے پہلے اپنے گناہوں کا اقرار کریں خدا ان کے حضور خدا ان سے کہ میرے گناہوں غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر بلند آواز سے دعا کرنا شروع کریں میرے گناہوں میری غلطیوں میری کوتاہیوں کو معاف کر Oh Jesus, we love you. Father, we love you. Holy Spirit, we love you. اے خدا تو میرے ساتھ اور مجھے برکت دے ہاللویا خدا تو میرے ساتھ ہاللویا Oh Jesus, we love you. Father, we love you. Holy Spirit, we love you. Que dice
खुदावंद आपको गुनाह की कैद से निकाल रहा है, खुदा आपको असीरी में से निकाल रहा है। हालेलुया। दुआ करना शुरू करें। खुदा आपके आंसुओं को खुशी में बदल रहा है। ओ जीसस वी लव यू, फादर वी लव यू। खुदा तू हमारे साथ हो। बरकत मांगना शुरू करें, उससे कह तू मेरे साथ हो, मुझे माफ कर, मुझे पाक कर, बदल ना लाए, बख्श गुनाह सब मेरे गुनाहों को